السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل عملیات و وظائف میں تمام احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چینل عملیات و وظائف میں روزمرہ زندگی میں پیش آمدہ مسائل کے حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 ایسے عملیات جن کی بدولت آپ اپنی گمشدہ چیز یا گمشدہ مال بآسانی واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تمام عملیات قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہیں، ہر مسلمان مرد و خواتین بلا کسی امتیاز بغیر کسی اجازت کے ان عملیات کو کر سکتے ہیں۔ یہ اعمال ہزاروں لوگوں کے آزمودہ اور مجرب عملیات میں سے شمار ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا آپ کا کوئی مال چوری ہو چکا ہے یا آپ کی کچھ رقم چوری ہو چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گمشدہ چیز بآسانی گھر بیٹھے آپ کو مل سکے، تو آج کی ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں 8 ایسے اعمال جن میں سے کسی ایک وظیفہ کا انتخاب کر کے آپ اپنے مقصد کا حصول یقینی بنا سکتے ہیں۔ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ گمشدہ چیز کی واپسی کے حصول کا پہلا عمل یہ ہے، اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو یہ دعا پڑھ کر اپنی گمشدہ چیز کی واپسی کے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ بہت جلد وہ چیز مل جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین کذا فإن اللہ تعالی یجمع بینک و بین ذالک الشیء۔ واضح رہے کہ یہ دعا پڑھتے وقت ذالک الشیء اور بین کذا جو 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ 2 الفاظ پڑھتے وقت اپنی گمشدہ چیز کا ذکر کرنا ہوگا، اور ان 2 الفاظ کو پڑھتے وقت آپ کی ہمہ تن توجہ اپنی گمشدہ چیز کی جانب ہونی چاہیے، یعنی جس وقت آپ ذالک الشیء و بین کذا یہ 2 الفاظ پڑھیں گے تو اس وقت آپ اپنی گمشدہ چیز کا ذکر بھی کریں گے اور اپنی توجہ گمشدہ چیز کی جانب مبذول کریں گے۔ انشاءاللہ اس دعا کی بدولت آپ کی گمشدہ چیز بہت جلد آپ کو مل جائے گی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد بڑھتے ہیں گمشدہ چیز کی واپسی کے حصول کے دوسرے عمل کی جانب۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو سورہ والضحیٰ 7 مرتبہ پڑھ کر اس چیز کی واپسی کے لیے دعا کرے۔ جب بھی ووجدک ضالا فہدی پر پہنچے تو اس آیت کریمہ کو 3 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ آپ کی گمشدہ چیز آپ کو بہت جلد مل جائے گی۔ اگر وہ چیز نہیں ملتی تو خدا تعالیٰ کی جانب سے اس کا نعم البدل آپ کو ضرور مل جائے گا۔ دوستو، اس کے بعد بڑھتے ہیں گمشدہ چیز کی واپسی کے حصول کے لیے تیسرے عمل کی جانب۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو جس دروازہ سے مال نکلا ہے، جس دروازے سے مال نکل کر چوری ہوا ہے، اس دروازہ میں کھڑا ہو کر سورۃ الطارق کی تلاوت کرے۔ سورۃ الطارق قرآن کریم کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ صرف سورۃ الطارق کی تلاوت کرنا ہوگی اور اس تلاوت کی برکت سے اسی دروازے سے گمشدہ مال آپ کو واپس مل جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد بڑھتے ہیں گمشدہ چیز کی واپسی کے حصول کے چوتھے عمل کی جانب۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو 119 مرتبہ یا حفیظو پڑھے اور 119 مرتبہ یہ دعا پڑھے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد گمشدہ چیز کی واپسی کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ وہ گمشدہ چیز آپ کو انتہائی کم دنوں میں واپس مل جائے گی۔ وہ دعا آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اس دعا کو پڑھنا ہوگا
اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد گمشدہ چیز کی واپسی کے لیے دعا کیجیے گا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں گمشدہ چیز کی واپسی کے حصول کے 5ویں عمل کی جانب۔ 5واں عمل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ اس کی واپسی کے لیے ہمہ قسم جتن کر چکا ہو لیکن اپنے مقصد میں ناکامیاب ٹھہرا ہو، تو مایوسی کے عالم میں اسے چاہیے کہ اس دعا کو بکثرت پڑھے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے، یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع علی ضالتی۔ انشاءاللہ اس دعا کو بکثرت پڑھنے سے گمشدہ چیز گھر بیٹھے مل جائے گی۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں گمشدہ چیز کی واپسی کے حصول کے لیے چھٹے عمل کی جانب۔ چھٹے عمل کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی شہادت کی انگلی کو اپنے سر کے چاروں جانب گھماتے ہوئے 7 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھے، پھر 1 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اصبحت فی امان اللہ وامسیت فی جوار اللہ، امسیت فی امان اللہ، اصبحت فی جوار اللہ۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا ہوگی، اور اس عمل کے دوران اپنی گمشدہ چیز کا تصور خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ اس مجرب عمل کی بدولت وہ چیز بہت ہی کم عرصہ میں آپ کو واپس مل جائے گی۔ یہ عمل انتہائی مجرب اور آزمودہ گارنٹی شدہ ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں گمشدہ چیز کی واپسی کے حصول کے لیے 7ویں عمل کی جانب۔ 7ویں عمل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز یا مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو قرآن مجید کے 20ویں پارے میں موجود سورہ قصص لکھ کر اس جگہ لٹکا دے جہاں مال رکھا ہوا ہو۔ انشاءاللہ اس صورت کی بدولت وہ مال نہ تو ضائع ہوگا نہ چوری ہوگا اور اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں گمشدہ چیز کی واپسی کے حصول کے لیے 8ویں عمل کی جانب۔ 8واں عمل گمشدہ چیز کے چور کے سراغ لگانے کے متعلق ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیات جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں، یہ آیات روٹی کے ٹکڑے یا کسی کھانے کی چیز پر لکھ کر ایسے شخص کو کھلائیں جس پر چوری کا اندیشہ ہو۔ اگر وہ واقعی چور ہوگا تو وہ اسے نہیں کھا سکے گا، اگر وہ چور نہ ہوا تو پھر کھا سکے گا۔ وہ آیات میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذیرا وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس 8ویں عمل کی بدولت بآسانی چور کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھے 8 ایسے اعمال جن کی بدولت آپ اپنی گمشدہ چیز گھر بیٹھے بآسانی یقینی طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تمام اعمال انتہائی مجرب آزمودہ ہیں جن کی بدولت بہت سے لوگوں نے اپنا مقصد حاصل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ان عملیات میں سے کسی بھی ایک عمل کو کرنے کے لیے کسی قسم کی اجازت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ بلا اجازت یہ عمل آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس کے مکمل فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے اندر۔ جانے سے پہلے آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ مستقبل میں ایسی اچھی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل عملیات و وظائف سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا، اور رفاہ عامہ کی خاطر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا تاکہ کسی ضرورت مند کا بھلا ہو سکے اور صدقہ جاریہ میں آپ کا حصہ شامل ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔